الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ایک عبرتناک بات بتلائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم کسی انسان کو ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رکھتے، کسی جماعت کو، کسی فرد کو، کسی پارٹی کو، کسی قوم کو ایک حالت میں نہیں رکھتے، کبھی اونچائی، کبھی پستی، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی صحت میں، کبھی بیماری میں، کبھی مصیبت میں، کبھی راحت میں۔ یہ حالات انسانوں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک گھر میں خوشی ہے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں،
خوشی کا سما ہے، اچانک اسی گھر میں دوسرے دن غم کی برسات ہونے لگتی ہے۔ جہاں ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جا رہی تھی، وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ آج کوئی آدمی صحت میں ہے، تندرستی میں ہے، اچانک ہم اسے دیکھتے ہی کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو اللہ تعالیٰ، کسی فرد کو، کسی جماعت کو، کسی پارٹی کو، کسی بھی قوم کو اگر خوشحالی دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، عہدے دیے ہیں، بڑائیاں دیے ہیں، عظمتیں ان کو حاصل ہیں، تو وہ غرور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جیسے چاہے دنیا والوں کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، ہم جیسے چاہے فیصلے لے سکتے ہیں، جیسے چاہے فیصلے دے سکتے ہیں۔ ہرگز یہ نہ سوچیں، یہ انسانوں کو پیدا کرنے والا خدا، دنیا کو چلانے والے پروردگار رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ایسے حالات آ جائیں کہ یہ اختیارات منٹوں میں ختم ہو جائیں، یہ خوشحالی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے۔ دنیا والوں کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں جو ابھی چند سالوں پہلے اپنی پارٹی میں، اپنی جماعت میں مختار کل تھے، جیسا چاہے اپنے اختیار کو نافذ کرتے تھے، جیسے چاہے بول لیتے تھے، جسے چاہے بڑائی میں، جسے چاہے پستی میں کر دیتے تھے۔ آج کیا حالت ہے لوگوں کے سامنے ان کی؟ انہی کی جماعت میں ان کا حال بے بسی کا ہے، بے اختیار پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس لیے آدمی غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ میرا سب کچھ چلتا ہے، چلے گا، یہ نہ سمجھے چل رہا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا۔ عقل مندی کی بات یہ ہے، سمجھداری کی بات ہے، سب کے لیے ہے، جماعتوں کے لیے بھی، فرد کے لیے بھی۔ خوشحالی کی زندگی میں، صحت مندی کی زندگی میں اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں کوتاہی، غفلت ہوتی ہے تب پیدا کرنے والے خدا کے سامنے توبہ استغفار کریں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے جو بے سہارا ہیں ان کو ہماری زندگی کے ذریعہ، ہماری خوشحالی کے ذریعہ، ہماری اختیارات کے ذریعہ، ہمارے مال و دولت کے ذریعہ ان کے لیے سہارا بننے کی کوشش کریں۔ یہ سمجھداری کی بات ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ ہمارا جنازہ اٹھا تو رونے والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں جن پر باپ ہونے کا، بیٹا ہونے کا، بیوی ہونے کا، شوہر ہونے کا، بھائی ہونے کا، بہن ہونے کا لیبل نہ ہو، پھر بھی وہ رو رہا، پھر بھی اس کے آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے، اور یہ سوچ رہا ہو یہ آدمی، اس کا جنازہ اٹھ گیا، یہ بے سہاروں کا سہارا بننے والا تھا، مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا تھا، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والا تھا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگنے والا تھا، آج یہ جنازہ اٹھ گیا ہے، اب میرے اور میری قوم کی مدد کرنے والا کون ہوگا؟ دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ اس بندے کی مغفرت کرے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اور اس بندہ جیسا نعم البدل ہم کو عطا فرما، اس کی جگہ میں تیرے بندوں میں سے کسی بندے کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر دے۔
ایسے رونے والے، ایسی دعا کرنے والے نہیں. ایسی زندگی نہیں گزارنا کہ مرنے پر رسمی طور پر غم منائیں، مرنے پر رسمی طور پر آنکھوں سے آنسو بہائیں اور اندر سے یہ سوچنے لگے کہ بلا پاک ہو گئی محلے سے، بلا پاک ہو گئی خاندان سے، بلا پاک ہو گئی بستی سے، بلا پاک ہو گئی ملک اور دنیا سے. ایسا سوچنے والے نہ ہو، ایسی زندگی نہ گزاریں. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے خاندان کے بے سہارا، محلے کے بے سہارا، بستی کے بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بننے کی کوشش کریں اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق. اب جو حالات ہمارے سامنے گزر رہے ہیں سب کو معلوم ہے، بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، بہت سے لوگ تنگ دستی میں مبتلا ہیں، بہت سے لوگوں کا حال تنگ دستی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. مایوسی کا عالم چھایا ہوا ہے، اپنے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے. ان کو چاروں طرف سے مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہے. کل تک جو بازار جا کر جیب بھر کے لاتا تھا آج خالی ہاتھ آ رہا ہے. کبھی بازار جانے سے روکا جا رہا ہے، یا بازار جا رہا تو ٹائم ٹیبل متعین ہے اور وہاں جا رہے ہیں تو کبھی کچھ بھی چلتا ہی نہیں ہے. بعض ملازموں کی نوکریاں ختم ہو گئی، وہاں بعض جگہ آدھی تنخواہ دی جا رہی ہے، کبھی کچھ بھی نہیں دی جا رہی ہے. مایوسی عالم چھایا ہوا ہے. جن کو اللہ تعالی خوشحال زندگی دیے ہیں، جن کو اللہ تعالی اختیارات دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ان بے سہارا، ان بے روزگار لوگوں کی طرف توجہ کریں. یقیناً ایسے وقت میں شیطان بہکاتا ہے. قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. دو جملے ہیں. ایک جملے میں شیطان کا ڈرانا اور دھمکانا ہے، اور دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. جب کوئی خوشحال آدمی، کوئی اختیارات رکھنے والا آدمی کسی کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، کسی کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، دھمکاتا ہے. تیرے پاس کون سے پیسے ہیں، تیرے پاس کون سی دولت ہے، تیرے پاس کون سا مال ہے، اگر تو یہ خرچ کر دے گا تو کل کو کیا ہوگا. یہ کس کے پاس آ کر بولتا ہے؟ واقعی فقیروں کے پاس نہیں کہتا، واقعی مسکینوں کے پاس نہیں کہتا. جن کے پاس پیسے سڑ رہے ہیں، جن کے پاس مال سڑ رہا ہے، بینکوں میں رکھا ہوا ہے، پراپرٹیوں کی شکل میں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی آ کر کہتا ہے. کبھی یہ ڈرانے والا شخص، یہ ڈرانے والا شیطان شیطان کی شکل میں نہیں آتا، کبھی کسی عورت کی شکل میں، کبھی کسی بھائی کی شکل میں، کبھی کسی دوست کی شکل میں آ کر ڈراتا ہے. تمہیں ایسا دے لے کرے تو تمہاری پونجی پوری خالی ہو جاتی تھی، کل تمہارا کہتی حالت آئے تو کیا ہوتا، تمہاری کون مدد کرتی. اس طرح یعدکم الفقر، قرآن کہتا ہے انسانوں کی زندگی کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں اس حالات کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب اللہ کا کوئی بندہ نیک کام کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کسی بیمار، کسی محتاج، کسی ضرورت مند، کسی بے روزگار، کسی بیوہ، کسی یتیم کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی اور کسی کی شکل میں آ کر اسے کہتا ہے، یا کبھی خود انسان کا دل و دماغ اسے میں شیطان سوار ہو کر اسے جھنجھوڑتا ہے، کل کے دن تمہارا حال کیا ہوگا. اب ایسے کتنے لوگ ایسے ہوں گے،
کتنے بے حساب لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے جھانسے میں آ کر پھنس گئے اور خرچ نہیں کیا، اپنے پیسوں میں سے کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا. ان کے نامہ اعمال میں یہ نیکی ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی بیوہ کو مدد کیے ہو، کسی مریض کی مدد کیے ہو، کسی بے روزگار کی مدد کیے ہو. چلتے چلتے 10 روپے کسی کو تھما دیا، 5 روپے کسی کو تھما دیا، کسی فقیر کو دیا، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ سوچ کر مجھے اللہ تعالیٰ خوشحال رکھا ہے، میں اپنے خاندان کی کسی بہن کی مدد کروں، محلے کے کسی بھائی کی مدد کروں، کسی بے روزگار کی مدد کروں. چلو 10,000 روپے دوں، 5,000 روپے دوں، 15,000 روپے دوں اس کی، کہ اس پیسے کے ذریعہ وہ اپنا کرایہ ادا کر لے، وہ اپنے ایڈوانس میں کچھ گھر کے ایڈوانس میں کچھ پیسہ خرچ کر لے. پورے نامہ اعمال میں ایسی نیکی ہی نہیں ہوگی بہت سے لوگوں کے، بہت سے مالداروں کے نامہ اعمال میں. اور ان کو کہتا ہے کہ کل کے دن کام آئے گا. اور ایسے لوگ پیسے اٹھا کر جمع کے رکھتے ہیں. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، پھر اس کے بعد شیطان ان کے پاس آ کر وہ پیسہ جو جمع کر رکھا تھا، ڈرا کر رکھا تھا، کل فقیری آ گئی تو کیا ہوگا، کل مصیبت آئی تو کیا ہوگا، کل بیماری آ گئی تو کیا ہوگا، ڈرا کر جمع کر کے رکھا تھا. وہ پیسے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان اسے اسی پیسے کو گناہوں میں استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. اب وہاں فضولیات میں، لغو چیزوں میں، بیکار چیزوں میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں بے تحاشا پیسہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے. آپ خود اپنی ذات پر سوچ کر دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو کر ہے. گناہوں میں بے تحاشا پیسہ خرچ ہو گیا. 10 روپے کی جگہ میں 100 روپیہ، 100 روپے کی جگہ میں 1000 روپیہ، 1000 روپے کی جگہ میں لاکھ روپے، لاکھ کی جگہ میں کروڑ روپے خرچ کرنے والے ہیں. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا رہتا ہوں. شادیوں کا جب مسئلہ آتا ہے، رکھا چھاپتے ہیں ایک پیپر میں، ایک موٹے پیپر میں لکھ کر، ایک 2 روپیہ والا پیپر، 5 روپے والے پیپر میں لوگوں کو جو ہے رکے میں اطلاع دی جا سکتی ہے. فلاں تاریخ میں فلاں سے ہماری بیٹی کا نکاح دے سکتے ہیں. لیکن کیا ہے وہاں پر؟ یہی کنجوس، یہی بخیل، یہی شیطان کا بہکایا ہوا ایک رکھے میں 300 روپے خرچ کرتا ہے اور ہزار کارڈ چھاپتا ہے. کتنے پیسے ہو گئے. اب وہ بہاتے ہوئے کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب وہ پیسہ جمع کر کے میں شادیوں کے کارڈ میں جمع ہونے والے پیسے 1 سے 4 قسم کے کھانے پکا کر کئی کو ویسٹ کروں. وہ پیسہ جمع کر کے میں اپنے مستقبل میں کوئی کاروبار کروں، یا کسی بھائی کو کاروبار میں دوں، یا کسی محتاج کی مدد کروں، کسی بیوہ کی مدد کروں، وہاں خیال ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے بعد یا اپنی ضرورتوں میں ذرا اختصار کر کے ان پیسوں کے ذریعہ کسی محتاج، کسی ضرورت مند، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی بیمار کی مدد کرنے والوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعدکم مغفرہ، میں تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروں گا، وفضلا، اور فضل و احسان اور مہربانی کا معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا. ہے حدیث کی کتابوں میں اس کی مثالیں، حدیث کی کتابوں میں اس کی مثالیں ہیں. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک تاجر کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کے نامہ اعمال کو چیک کرو، حساب کتاب ہونے والا ہے. فرشتے اس کے نامہ اعمال کو چیک کریں گے. کوئی شمار کیے جانے والی نیکی نہیں ہوگی، کوئی کام آنے والی نیکی نہیں ہوگی. تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ بندہ ایسا ہے
کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی معتد بھی نیکی، کوئی شمار کیے جانے والے کوئی لائق نیکی نہیں ہے، اس کو دوزخ کو بھیجنا ہے، اسے جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، دیکھو اور تھوڑا سا۔ پھر تلاش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرشتے کہیں گے یہ بندہ ہے تاجر، دکاندار تھا، یہ اپنے فیکٹری کے ملازموں کو، اپنے دکان کے ملازموں کو یہ نصیحت کر رکھی تھی، ہماری دکان میں، ہماری فیکٹری میں خریدنے کے لیے آنے والے آدمی میں سے کوئی آدمی مفلس محتاج معلوم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ کوئی قرض لے کر گیا ہے، واپس کرنے میں ذرا مہلت مانگتا ہے تو اس کے ساتھ مہلت کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ یا اللہ، یہ اس تاجر کی ایک عادت تھی، یہی ایک نیکی اس کے دربار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی بڑی نیکی ہے یہ بندہ میرے بندوں پر رحم کرتا تھا، رحم کرنے کے وقت میں رحم کرتا تھا۔ مفلس آدمی ہمارے پاس آیا ہے تو رحم کرنے کا وقت ہے نا، اسے پر رحم کر رہا ہے۔ قرض لیا ہوا آدمی مہلت مانگ رہا ہے، رحم کرنے کا وقت ہے نا، اس وقت رحم کیجئے اس پر۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے بندوں پر رحم کرنے کے وقت میں رحم کیا ہے، اب یہ وقت ہے اس بندے پر رحم کرنے کا، میں اسے رحم کرتا ہوں، اسے جنت میں بھیجو، اسے معاف کرو، اس کی مغفرت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے گھروں والے کرایہ ادا نہیں کر سکتے، پریشان ہیں، تو آپ مالک مکان ہیں تو ذرا رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ کیجیے، ہیلا کر کے ان کو گھروں سے نکلنے کی باتیں ان کے ساتھ نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ایسی طبیعت بھی دیا ہے، ایسا مزاج بھی دیا ہے، وہ رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، 2 مہینے کے تنخواہ، 2 مہینے کے کرائے معاف کر دیے ہیں، آدھے مہینے کا کرایہ معاف کر دیا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کا ایسا حال ہے وہ ذرا بھی نرمی کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، ذرا بھی رحم کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، ذرا بھی محلت کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ یعدکم الفقر، شیطان کے بہکاؤ میں آ کر، فقیری سے ڈر کر، شیطان کے گمراہی میں آ کر ان سے بڑے بے رحمی کے ساتھ وصول کر رہے ہیں، اور نہیں دینے والے کو یا معلوم ہو جاتا ہے یہ نہیں دے گا تو ہیلا کر کے اسے ڈیمالیشن کرنا ہے، اسے مارٹیکیج میں دینا ہے، اسے یہ کرنا ہے، اسے وہ کرنا ہے، ہیلے کر کے ان کو نکال کر گھر سے بے گھر کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے، رحم کرنے کا وقت ہے بھائی اس پر، اس وقت آپ رحم نہیں کر رہے ہیں تو کل قیامت کا دن یہ حال ہوگا۔ ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس جائیں، 9 ماہ رکھ کر پالنے والی ماں کہہ دے گی بیٹا میں نہیں دے سکتی نیکی، رحم نہیں کر سکتی میں تیرے اوپر۔ باپ جو پسینہ بہا کر، خون بہا کر، سردی گرمی برداشت کر کے پیٹ بھرتا تھا، اس باپ کے پاس جا کر نیکی پوچھے گا، بھگا دیا جائے گا وہاں سے بھی، بھائی سے بھاگ جائے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگ جائے گا، اور اس وقت یہ مجرم آدمی تمنا کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ببنیہ وصاحبتی واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ یہ بخیل جو پیسہ جمع کر کے رکھتا تھا، قرآن نے اسے مجرم کے نام سے یاد کیا، کہتا ہے یہ مجرم کل کے دن تمنا کرے گا یا اللہ مجھے جو سزا دی جا رہی ہے، مجھے جو عذاب دیا جا رہا ہے، میں تو دنیا میں تیرے مغفرت کے وعدوں پر یقین نہیں کیا، میں تیرے مغفرت کے وعدوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کمزور تھا میرا ایمان، شیطان کے بہکاؤ میں آ گیا، ہے کاش آج کے دن یہ میری ماں
یہ میری بیوی، یہ میرے بھائی، یہ میرے بچے جن کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا، یہ میری پراپرٹیاں، یہ میرے گھر، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں میرا تھا وہ سب کا سب دیتا ہوں، یا اللہ مجھے چھٹکارا دے دے جہنم کی آگ سے، مجھے چھٹکارا دے دے دوزخ کی آگ سے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کلا، کلا، ہرگز نہیں، تم رحم کرنے کے وقت میں بندوں پر رحم نہیں کیا، ہم بھی تم پر رحم نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں، اس وقت میں ذرا سوچنے کا وقت ہے، رحم کرنے کا وقت ہے۔ حدیث کے کتاب میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربۃ یوم القیامہ۔ دنیا میں کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے میں لگ جائے تو اللہ تعالی اس حاجت کو پورے کرنے والے آدمی کی حاجت کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی شخص کسی مصیبت، کسی آدمی کی مصیبت، کسی آدمی کے غم، کسی آدمی کی پریشانی کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے غموں میں سے، قبر کے غموں میں سے، جہنم کے غموں میں سے، دوزخ کے غموں میں سے غموں کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ لگ جاتے ہیں۔ ایک اچھا موقع ہے ہمارے مال میں سے کچھ پیسہ محتاجوں پر خرچ کر کے، ضرورت مندوں پر خرچ کر کے، حاجت مندوں پر خرچ کر کے، بے روزگار لوگوں پر خرچ کر کے نیکیاں کمانے کا، جہنم سے بچنے کا، دوزخ سے بچنے کا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ سے سامنے یہ بات کہی تھی کہ صدقوں سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے کے ذریعہ جہنم کی آگ کو بجھائی جاتی ہے۔ صدقہ دینے کا وقت ہے، غریبوں پر خرچ کرنے کا وقت ہے، رحم کرنے کا وقت ہے۔ رحم کرو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ بڑے پریشان ہیں، جہاں جوائنٹ فیملی ہے، ایک ایک گھر میں 4 آدمی مل کر ہے، اس میں سے ایک آدمی کی کمائی اچھی چل رہی ہے، ایک آدمی کی کمائی اچھی چل رہی ہے، ایک بھائی کی کمائی نہیں چل رہی ہے، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اسے چاروں طرف سے عجیب نظر سے دیکھا جا رہا، گھر میں بیٹھ کر فضول کھا رہا ہے، نوکری نہیں تو جا کو کولی تو بھی کرنا، یہ تو بھی کرنا، وہ تو بھی کرنا بولے۔ ایک آدمی 50,000 60,000 روپے کمانے والا اچانک اس کی حالت ایسے ہو گئے تو اسے کولی کرو تو کر سکتا ہے کیا؟ ڈپریشن میں مبتلا ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ کوئی کسی آدمی کو آپ قرض دیے ہیں تو ذرا مہلت دو۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے وقت میں کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، 10,000 روپے قرض دیا، مثال کے طور پر 10,000 روپے آپ اپنے جیب کا پیسہ گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر نہیں دے رہے تو قرض تو بھی کم از کم دیے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 10,000 روپے کسی آدمی کو قرض دیا یہ کہہ کر کہ 1 مہینے کے بعد لوٹانا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز 10,000 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے 1 مہینے کے بعد مہلت جتنے وقت تک کی دی گئی تھی، وہ مہلت ختم ہونے کے بعد پھر یہ قرض دینے والا آدمی مطالبہ کرنے پر وہ مہلت مانگتا ہے، اور یہ آدمی خوش دلی سے مہلت پھر دے دیتا ہے، اور 2 مہینے کی اور 3 مہینے کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10,000 قرض دیے ہوئے آدمی کو 1 دن میں 20,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ذرا مہلت دو، گھر کے مالکوں ذرا مہلت دو، ضرورت مندوں کو مہلت دو، حاجت مندوں کو مہلت دو۔ مالدار احباب اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، ایسے انداز میں خرچ کرو کہ ان کی دل کو تکلیف نہ ہو، خوش دلی سے ان پر خرچ کرو۔ اور ضرورت مندوں کو 15,000 20,000 30,000 40,000 روپے دے کر چلو تمہارے گھر کا ایڈوانس کر لو، ایک گھر کا کرایہ ادا کر لو، بیماری میں خرچ کر لو، تمہارے بچوں پر خرچ کر لو، تمہارے بچوں کو کپڑے لے لو، یہ بول کر دو۔ اللہ تعالی ہم پر جس وقت ہمارے اوپر رحم کرنے کا وقت آئے گا، ہم جب رحم کیے جانے کے لائق بن جائیں گے، اللہ ہم پر اس وقت
رحم کریں گے. سب آدمی سے محتاج ہے نا کہ جب ہم محتاج ہوں، جب ہم رحم کیے جانے کے لائق ہوں تو ہم پر رحم کیا جائیں. سب سوچتے کہ نہیں؟ تو اب جن لوگوں پر رحم کیا جانا ہے، جو لوگ رحم کے لائق ہیں، ان پر رحم کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.